بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات کہ ایک بار پھر جب سب بھائی مل کر مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کریں گے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئیں گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیانات سے یہ یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے۔ ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے، آمین۔